محمود عباس کا غزہ کے معاہدے پر جلد رضامندی کے لیے حماس پر دباؤ۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا اسرائیل کی جانب سے امدادی مشنز میں سے نصف سے بھی کم کی منظوری پر افسوس کا اظہار۔ بھارتی وزیر اعظم کا متحدہ عرب امارات کا دورہ، متعدد اہم امور پر تبادلہ خیال۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے حماس پر دباؤ ڈالا ہے کہ وہ سنگین نتائج سے بچنے کے لیے غزہ کے معاہدے پر جلد رضامند ہو جائیں۔ صدر محمود عباس نے جنگ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ہم حماس تحریک سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ قیدیوں کے معاہدے کو جلد از جلد مکمل کرے تاکہ ہمارے فلسطینی عوام کو ایک اور تباہ کن واقعے کی آفت سے بچایا جائے جس کے سنگین نتائج ہوں گے اور جو 1948 کے نکبہ سے کم خطرناک نہیں ہوگا، جس دوران اسرائیل کی جنگ میں 7,60,000 فلسطینیوں کو اپنے گھروں کو چھوڑنا پڑا تھا۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اسرائیل کی جانب سے غزہ میں درخواست کردہ امدادی ترسیل کے مشنز میں سے نصف سے بھی کم کی منظوری پر افسوس کا اظہار کیا۔ اسرائیل کے زیر کنٹرول فلسطینی علاقوں کے لیے WHO کے نمائندے نے کہا کہ ہسپتال مکمل طور پر بھرے ہوئے ہیں اور سپلائی بہت کم ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نومبر کے بعد سے WHO نے شمالی غزہ تک امداد پہنچانے کے لیے جن مشنز کی درخواست کی تھی، ان میں سے صرف 40% کو اجازت فراہم کی گئی ہے۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ اس کے لڑاکا طیاروں نے لیبنان میں حملوں کا سلسلہ شروع کیا ہے، جس سے سرحد پار سے کئی مہینوں کی فائرنگ کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان جنگ کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ فوج نے فضائی حملوں کی مزید تفصیلات نہیں بتائیں، جبکہ لیبنانی میڈیا نے بتایا کہ 3 دیہات متاثر ہوئے۔ طبی ماہرین کے مطابق یہ حملے شمالی اسرائیل میں لیبنان کی جانب سے کیے گئے حملوں کے چند گھنٹے بعد کیے گئے، جن میں متعدد افراد زخمی ہوئے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ امریکی ایوان نمائندگان میں ریپبلکنز نے منگل کی رات ہوم لینڈ سیکیورٹی کے سیکریٹری الہاندرو میورکس کے مواخذے کے حق میں ووٹ دیا۔ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ گزشتہ 1 سال میں امریکہ میکسیکو کی سرحد عبور کرنے والے غیر قانونی تارکین وطن کی ریکارڈ آمد کے ذمہ دار ہیں۔ 1876 میں سیکریٹری ولیم بیلنپ کے بعد میورکس امریکی تاریخ میں کابینہ کے دوسرے رکن ہیں جن کا مواخذہ کیا جا رہا ہے۔ انڈونیشیا میں بدھ کو ہونے والے صدارتی اور قانون سازی کے انتخابات میں 3 ٹائم زونز اور 17,000 جزیروں میں پھیلے ہوئے 200 ملین سے زیادہ افراد نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ سب کی نظریں سبکدوش ہونے والے صدر جوکو ودودو کے پیشرو کی دوڑ پر لگی ہوئی ہیں۔ پسندیدہ امیدوار 72 سالہ وزیر دفاع پرابوو سوبیاناتو ہیں۔ رائے دہندگان کے جائزوں میں انہیں 2 سابق صوبائی گورنرز انیس باسویدان اور گنجر پرانوو پر ٹھوس برتری حاصل ہے اور وہ اپنی کامیابی کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں۔ جون میں دوسرے راؤنڈ کے ووٹ سے بچنے کے لیے امیدوار کو کل ووٹوں کا 50% سے زیادہ اور انڈونیشیا کے نصف صوبوں میں کم از کم 20% ووٹ حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ کلائمیٹ سے جڑے چیلنجز بھی سمے کے ساتھ اور بڑے ہوتے جا رہے ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی متحدہ عرب امارات کے دورے پر ہیں۔ اہم امور پر تبادلہ خیال کے ساتھ ساتھ وہ ابوظہبی میں مشرق وسطیٰ میں پتھر سے بنے پہلے ہندو مندر کا افتتاح کر رہے ہیں۔ مودی آج ایک سربراہی اجلاس سے خطاب بھی کر رہے ہیں۔ بھارت اور متحدہ عرب امارات نے منگل کے روز ایک تجارتی راہداری کے معاہدے پر دستخط کیے، جس کا مقصد یورپ اور مشرق وسطیٰ کے کچھ حصوں کو سمندر اور ریل کے ذریعے بھارت سے جوڑنا ہے۔ اس منصوبے کو امریکہ اور یورپی یونین کی حمایت حاصل ہے۔ امریکہ کے شمال مشرقی حصوں میں منگل کے روز موسم سرما کا ایک تیز رفتار طوفان آیا، جس سے کچھ علاقوں میں کافی برف باری ہوئی۔ پھسلن والی سڑکوں پر حادثات کی اطلاع ہے۔ ایئر لائن کی پروازیں منسوخ یا تاخیر کا شکار ہوئیں اور متعدد اسکول بند ہو گئے یا ریموٹ لرننگ میں تبدیل ہو گئے۔ پینسلوینیا اور کنیٹیکٹ کے کچھ علاقے 15 انچ برف سے ڈھکے ہوئے تھے، جبکہ نیو یارک سٹی کے سینٹرل پارک میں 3 انچ برف پڑی۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر بہجت جلانی کو اجازت دیجیے۔